السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش ووکیبلری اینڈ ریڈنگ کی 11ویں ویڈیو کو کور کریں گے، جس میں ہم آپ کو کچھ امپورٹنٹ انگلش ورڈس ووکیبلری کے بتائیں گے اور اس کے ساتھ اردو کے معنی بھی بتائیں گے، اور آپ کو پیراگراف کے اندر سنٹینسز کے اندر اس کا استعمال بھی سمجھائیں گے۔ تو چلیے ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے سروائیول۔ سروائیول کا مطلب ہوتا ہے بقائے وجود۔ سروائیول اصل میں سروائیو سے بنا ہے۔ سروائیو کا مطلب ہے بچنا۔ سروائیو ایک ورب ہے، سروائیول ایک ایڈورب ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یعنی کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بندہ سروائیو نہ کر پایا یا ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے، یہ ہوتا ہے بچنا۔ ٹائل، محنت کرنا۔ ایکسرشن، تھکاوٹ، ایگزاسٹڈ، تھکا ہوا۔ ڈیوڈ کرے، اکتاہٹ۔ نیکسٹ ہے جی رسٹ، زنگ آلود۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا رسٹنگ آئرن یا راسٹ آئرن، اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے زنگ آلود، لوہا، راسٹ آئرن۔ کروٹ، گھن لگا دینا۔ گھن لگا دینے سے مراد آپ خود سمجھتے ہیں کہ انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان سست پڑ جاتا ہے۔ کوروٹ، اس کا معنی ہوتا ہے ناک، مہارت۔ اسکل بھی مہارت ہوتا ہے، ناک یہ بھی مہارت ہی ہوتا ہے۔ مونوٹونی، اکتاہٹ۔ پرسویٹ، جستجو، کوشش۔ نیکسٹ ہے جی سوتھی، تسکین پہنچانا۔ پرٹرب، منتشر۔ پرٹربڈ جو ہے یہ تیسری فارم ہے، جبکہ پرٹرب یہ پہلی فارم ہے۔ اس کا مطلب ہے منتشر، یعنی کہ الگ ہو جانا، پھیل جانا۔ لائر، تفریح۔ ٹربل، مشکل۔ گلیڈ، خوشی۔ اب ہم انگلش ریڈنگ کے اندر جو ہم نے پچھلے الفاظ کے معنی پڑھے ان کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے سنٹینسز کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ ٹوڈے مین لائوز ان سچ اے ورلڈ ویئر اسٹرگل اینڈ ایفرٹس آر نیسیسری فار سروائیول۔ آج کل کے دور میں انسانوں کی زندگی جو ہے وہ دنیا کے اندر ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے لگاتار محنت اور کوشش کی سخت ضرورت ہے۔ He has to toil from dawn to dusk، اور اسے صبح سے لے کے شام تک محنت کرنا پڑتی ہے۔ ڈان ٹو ڈسک، صبح سے شام تک۔ فزیکل اینڈ مینٹل ایکسرشنز میک ہم utterly exhausted۔ اس کو جسمانی اور دماغی جو محنت ہے اس کو تقریباً بالکل تھکا دیتی ہیں۔ utterly، بالکل تھکاوٹ سے بھرا ہوا، بالکل تھکا دیتی ہے۔ The constant drudgery of daily routine life trusts his life talent and corrodes his knock۔ جو لگاتار اس کو تھکاوٹ، جو ڈیلی روٹین کے اندر اس کی لائف کے اندر تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ یہ اس کی زندگی میں اس کی قابلیت کو، اس کی مہارتوں کو زنگ لگا دیتی ہے، کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ Man needs some pleasant activities to ease this burden of monotony۔ آدمی جو ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر کچھ انجوائمنٹ کرنے کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس تھکاوٹ کے بوجھ کو اتار سکے، جیسا کہ پکنک یا پھر کہیں گھومنے پھرنے جانا، اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے اسے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ He requires leisure, pursuit and idle hours to soothe his perturbed feelings and troubled soul۔ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تفریح کرے، تفریح کے لیے جائے اور اپنے بیکار جو گھنٹے ہیں، بیکار جو وقت ہے، اس کو اپنے آپ کے اندر جو فیلنگز ہیں اس کو تسکین پہنچانے کے لیے استعمال کرے، تاکہ اس کی جو تھکی ہوئی روح ہے، جسم ہے، وہ پھر سے تر و تازہ ہو سکے۔ He must spare a few hours to spend with his mother nature۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کچھ وقت
جو قدرت ہے اس کے ساتھ گزارے۔ قدرت سے گزارنے سے مراد جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، جیسا کہ درخت، پانی، ہوا، یعنی کہ انسان کسی ایسے مقام پر چلا جائے، کنٹری سائڈ پر، جہاں پہ جیسا بیچ، کوئی جزیرہ ہو گیا، انسان سیر کرنے کے لیے چلا جائے سی شور پر، یا پھر پارک میں، یا انسان قدرت کو دیکھ سکے، انجوائے کر سکے، تو یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اونلی دا بیوٹی آف نیچر کین گلیڈن ہیز ہیوی ہارٹ، اور صرف قدرت کی خوبصورتی ہی اس کے بھاری دل کو خوش کر سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہی تھے آج کے ہمارے جو کچھ اہم الفاظ اور اس کے معنی، اور ساتھ آپ کو دیکھا کہ آپ نے پڑھا کہ کس طرح سے پیراگراف کے اندر ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔